قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والے چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیوں کا ثواب درج کرتے ہیں، 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَأَنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارک ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز اللہ کے نام بسم اللہ ہی سے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے، چراغ گل کرتے ہوئے، برتن ڈھانپتے ہوئے، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بسم اللہ کے فوائد کے نام سے علیحدہ سے ویڈیو ہے، سبق کو بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف حمد عام ہے اور شکر خاص۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، شمس و قمر، ستاروں کی حرکت، غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پر پیدا کرنا، کسی کو صحت اور رزق کی فراوانی سے مالا مال کرنا، ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہوا۔ علاوہ ازیں اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتے ہیں۔ ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہے، اور کائنات کا خالق، پروردگار اور لامحدود اقتدار و اختیار ہونے کی وجہ سے صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی وہ تمام صفات جو الہ کے مفہوم میں پائی جانی چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ دوسرے سب الہ باطل اور ناقابل اعتبار ہیں۔ عالمین، تمام جہانوں کا وجود میں آنا ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی وجہ ہے۔
عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ سے ہو سکتا ہے، یعنی وہ سن سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک عالم ہے، مگر اس آیت میں عالم سے مراد جنس ہے، عالم غیب، عالم شہادہ، عالم انس اور عالم جن، عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ، بے شمار عالم ہیں۔ پھر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں، اور دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتا ہے۔ اس طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں، اور ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی صرف اور صرف اللہ ہی کی بلند و برتر ذات ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، اور اس حصے میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے آداب میں سے پہلا ادب ہے۔ حسن طلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سے کچھ مانگا جائے تو اس کی ابتدا اس کے محاسن یعنی اس کی خوبیوں کے تذکرہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات پائی جا سکتی ہیں سوائے رحمان کے۔ ایک انسان رحیم، رؤوف، کریم وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رحمان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ نام جو پسند ہیں وہ دو ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ اکثر علماء نے رحمان اور رحیم کے فرق کو رحمت کے کیفیت اور کمیت کی کمی بیشی کی مختلف صورتیں بتانے کی کوشش کی ہے، اور ایک کا عام قول یہ ہے رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے جو مسلمان، کافر، مشرک سب پر ایک جیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور رحیم آخرت میں ہے جو صرف ایمانداروں پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صفت رحمانیت کا تقاضا ایسی نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو حیات کے وجود اور بقا کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں صرف انسان ہی نہیں، جملہ جاندار مخلوقات سب شامل ہیں۔ سورج، چاند، نور و ظلمت، ہوا، پانی اور زمین کی تخلیق جو زندگی کی جملہ ضروریات کی کفیل ہے، نیز ماں کی ممتا اور فطری محبت کے تقاضے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور رحیم سے مراد وہ رحمت ہے کہ کسی مصیبت یا ضرورت کے وقت پہنچ کر سہارا دیتی ہے۔ واللہ اعلم۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، یا یہ کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے مالک ہیں، پورے قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، اور ان سب چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، یا یہ کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے مالک ہیں، پورے قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، اور ان سب چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے،
اور اس میں کوئی پیچ و خم یا افراط و تفریط نہیں، اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے، جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہوتی ہیں۔ اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بھی فرمایا ہے، اللہ کی رسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور صراط مستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید ہر نبی کو وحی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں لوگوں کو اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہی آ گئی۔ پھر بعض آیات میں دعا کے قبول ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک ہی طبقہ جس پر عقل پرستی اور اعتزال کا رنگ غالب ہے، اور ہر معجزہ یا خرق عادت بات کی تعویل کرنے کا عادی ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں کمزور ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین پر چشمے جاری کر دیے، تو پانی اس کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ کیا دعا کے بعد آسمان سے بے تحاشا پانی برسنا اور زمین کے چشمے مل کر طوفان کی شکل بننا اور کشتی میں نوح کو سوار کر کے قرب عظیم سے بچا لینا، کیا یہ سب قلبی واردات ہیں یا یہ کام فی الواقع ظہور پذیر ہوئے تھے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کی طرح دوا بھی بعض اوقات مرض کا علاج نہیں بن سکتی، حالانکہ وہ ایک ظاہری سبب ہے، تاہم کبھی کبھار حصول مقصد کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ دوا کا استعمال جسمانی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جب تک تکلیف رفع نہ ہو مریض کو کبھی تسکین نہیں ہو سکتی، اور دعا کا دائرہ اثر دوا سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ دعا کا استعمال مادی اور روحانی یا ذہنی دونوں طرح کے عوارضات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر جب تک دعا کے اثر سے ایسے عوارضات دور نہ ہوں یا نئے اسباب مہیا نہ ہوں تو دل کو تسکین کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ سے ایک ہی دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے میں مدد فرما جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ راستے پر سے بھٹکے۔ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق کامیاب انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ لوگ نہیں جنہیں مال و دولت یا حشمت و جاہ کی فراوانیاں حاصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوبی علیہم سے مراد تو یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور ضالین سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو فلسفیانہ موش گافیوں میں پھنس کر گمراہی کا شکار ہوئے۔ حدیث میں ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، وہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ عدی بن حاتم ہے جو بغیر کسی کی امان یا تحریر کے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خبر دے چکے تھے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ راہ میں ایک عورت اور اس کا بچہ ملے، وہ آپ سے کہنے لگے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کا کام پورا کر دیا، اور پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر مجھے کہا وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور الہ چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا تمہیں اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے؟ کیا اللہ سے کسی بڑی چیز کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فرت دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں حکم دیا اور میں ایک انصاری کے ہاں مقیم ہوا، ٹھہرا رہا۔ اب میں روزانہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ دور نبوی میں تو واقعی یہی فرقے مغضوب اور گمراہ تھے، مگر آج مسلمانوں کے اکثر فرقے ان میں شامل ہو چکے ہیں، اور صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نیز عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عام الوفود یعنی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔